نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دورہ ترجمہ قرآن میں سورہ طٰہٰ کا مطالعہ جاری ہے، مکی صورت ہے اور بات مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 113 سے ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اسی طرح ہم نے اے نبی اسی طرح ہم نے ان پر قرآن حکیم عربی زبان میں نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے ان پر قرآن حکیم عربی زبان میں نازل کیا۔ نبی مکرم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں طرح طرح سے ڈراوے بیان کر دیے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بنیں۔ او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ قرآن کا ایک بہت بڑا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان ہو جائیں، لوگ اللہ سے جڑ جائیں، آخرت کے طلبگار ہو جائیں، ان میں تقوی پیدا ہو جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بس اللہ سبحانہ وتعالی بلند و برتر ہے، سچا بادشاہ۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے نبی علیہ السلام آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی مکمل کر دی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یوں دعا کیجئے اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے مزید بڑھا دے۔ حضور علیہ السلام کا جلدی کا معاملہ کیا تھا؟ مراد یہ تھی کہ حضور چاہتے ہیں میں جلدی اللہ سے فوراً لوں، جو جبریل امین نازل کر رہے ہیں، فوراً لوگوں کو پہنچاؤں تاکہ کوئی حق سے محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، سورہ قیامہ میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 16 سے 19 میں، اے نبی پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری اور جمع کرا دینا بھی، جمع کروا دینا، اس کا محفوظ کروا دینا، پڑھا دینا ہماری ذمہ داری، آپ کو جلدی کی ضرورت نہیں۔ یہاں دعا بڑی پیاری سکھائی گئی، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے۔ اضافے کی دعا قرآن کس چیز کی سکھا رہا ہے؟ دولت کی، شہرت کی نہیں، علم کی۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت بھی علم کی بنیاد پر ہے، یہ دعا بھی ہمیں ہمارے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے۔ اب آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، چھٹی مرتبہ بیان ہے اس واقعے کا۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا تو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں خطا کا پختہ کوئی ارادہ نہیں پایا، بھول ہو گئی ان سے، خطا کا کوئی ارادہ ان میں نہیں تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، بس ہم نے کہا کہ اے آدم بے شک یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، بس تم دونوں کو نکلوا نہ دے جنت سے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، بے شک تمہارے لیے جنت میں تو ایسا ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہو گے نہ بے لباس۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، اور یہ کہ نہ تم پیاسے رہو گے نہ دھوپ میں تپو گے، یہ جنت کی نعمتوں کی طرف اشارہ۔ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ، پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ قال یا، وسوسہ کیا؟ چپکے سے کوئی بات ڈالنا، خیال ڈالنا دل میں برا۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہا اس نے شیطان نے، اے آدم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشگی کے درخت پر اور وہ بادشاہ جو لا زوال ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں سمجھائے کہ شیطان کیسے ہم لوگوں کو ٹریپ کرے گا۔ ایسا درخت بتاؤں کہ جس سے ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے اور ایسی بادشاہ تمہیں مل جائے جو ختم نہ ہونے والی ہو، یعنی اس طرح اس نے مائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ سبز باغ دکھا کر اس دنیا میں گناہوں کو مزین کر کے دکھا کر شیطان پھنسا کر ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جھانسے دینا چاہتا ہے۔ یہ ہم کو ان واقعات سے سبق حاصل کرنے چاہیے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا پھل تو ان پر ان کی شرم کے مقامات ظاہر ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے جسم کے اوپر جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہ ذکر پہلے بھی آ چکا، فطرت میں ایک حیا کا عنصر موجود، فوراً وہ پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ یہ اشارہ ہے کہ شیطان ہمارے سمجھنے کے لیے شیطان ہمارے لباس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، بے لباس کرنا چاہے گا، اور لباس کی اہمیت فطرت کے اندر ودیع شدہ بلٹ ان ہے، چنانچہ پتوں سے ڈھانپنے لگے۔
من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے، وعصى آدم ربہ فغوى، اور آدم علیہ السلام اپنے رب کا حکم ٹال گئے اور وہ بہہ گئے، ایک بھول کا معاملہ ان سے ہو گیا اور یہ کام کر بیٹھے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کے رب نے انہیں اپنی رحمت سے چن لیا اور ان پر نظر کرم فرمائی اور ان کو رہنمائی عطا فرمائی۔ قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ انسان کی شیطان کے ساتھ دشمنی تو واضح ہے، اور پھر انسانوں کے آپس کی بھی دشمنی کے معاملات کی طرف بھی اشارہ۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، پھر جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بد نصیب ہوگا۔ اب بیان آ رہا ہے جو قرآن سے اعراض کریں، وحی کا تذکرہ آ گیا۔ اب اللہ کے ذکر سے یہاں پر مراد وحی کی آخری شکل اب قرآن کریم کی روشنی میں ہے۔ اس سے جو لوگ اعراض کریں ان کے بارے میں شدید ترین الفاظ آئیں قرآن میں اس مقام پر، بہت توجہ رہے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے مراد میری نصیحت قرآن سے منہ موڑ لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی معیشت تنگ ہوگی، ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ استغفر اللہ، ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے اگر قرآن کو فراموش کریں گے تو معیشت کے معاملات تنگ ہوں گے۔ چھوڑ دیں کافروں کو، یہ ہمارے لیے اصل اصول ہے ماننے والوں کے لیے۔ اگر قرآن کو فراموش کیا تو معیشت بھی تنگ ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، برکتیں ختم ہو جائیں گی اگر قرآن سے اعراض کر لیا تو معاذ اللہ۔ آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا بنا کر۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا؟ میں تو دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا، بہت کچھ میں دیکھتا تھا، آج میں اندھا کیوں بنا کر کھڑا کر دیا گیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اللہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے انہیں بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے۔ تمہارے پاس اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں ہے تو آج سن لو، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، قرآن کو فراموش کر دینے والوں کے ساتھ یہ معاملہ معیشت تنگ اندھا بنا کر اللہ کھڑا کرے گا اور اللہ اپنی نظر کرم سے دور کر دے گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہم قرآن پر دل سے ایمان رکھیں، قرآن کی باقاعدہ تلاوت کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے احکام پر عمل کی کوشش کریں، اس کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد کریں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہم پر قرآن مجید کے حقوق عائد ہوتے، اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیتے جو حد سے نکل جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً آخرت کا عذاب شدید ترین ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا اس حقیقت نے بھی انہیں ہدایت نہ دی کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتیں ہلاک کر ڈالیں اور یہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں۔ یہ جو پچھلی اقوام تباہ کر دی گئیں، یہ تبوک کی طرف جاتے، شام کی طرف جاتے تو ان کی بستیاں مشرکین عرب کے راستوں میں آتی، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ ان کے مساکن میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو عذاب ضرور نازل ہو جاتا۔ یہ جو عذاب کی جلدی مچاتے مشرکین عرب، بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سارے فیصلے طے شدہ ہیں، یہ جلدی نہ مچائیں۔ اور حضور علیہ السلام اور آپ کے ذریعے پیارے صحابہ کرام کو کیا تسلی اور تلقین کی جا رہی ہے؟ فاصبر علی ما یقولون، اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے ہیں صبر کیجئے۔ اللہ اکبر، مکے کے 13 برس صبر صبر صبر، اللہ اکبر۔ اور کیا کیجئے؟ اللہ سے تعلق کی طرف توجہ دلائی گئی۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور رات کی گھڑیوں میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور دن کے کنارے پر بھی اللہ کی تسبیح کیجئے۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔
ایک رائے ہے کہ یہ مختلف اوقات نمازوں کے بتائے گئے 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کی طرف بھی ایک اشارہ ہے، اور نماز سے کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط، صبر کا مظاہرہ کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ یہی امت کو تعلیم ہے سورہ البقرہ آیت 153 میں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ یہاں حضور کو فرمایا لعلک ترضی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور کو اجر عظیم، مقام محمود اور ورفعنا لک ذکرک، کوثر کا اعلان، آپ کی امت سب سے بڑی امت، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کے لیے، تکمیل دین کا اعلان آپ پر، قرآن کی حفاظت، جو آپ کو قرآن عطا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری دی، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو عطا ہوگا۔ یہ سارے فضائل اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ عطا فرما رہا ہے، اور اللہ اپنی رضا اور حضور کی راضی ہونے کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضور کے ذریعے امت کو تعلیم، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی نگاہیں بھی نہ اٹھیں ان باتوں کی طرف جو ہم نے برتنے کو ان میں سے بہت سے لوگوں کو دی ہیں، دنیا کی زندگی کی آرائش اور زیبائش بنا کر، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم تو اس میں انہیں آزماتے ہیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کا رزق جو عطا کردہ ہے وہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی، اس کا مال و اسباب ایک ضرورت ہے، اس میں دل نہ لگایا جائے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ کا رزق سب سے بڑھ کر تو وہ نبوت کی دولت ہے اور نعمت ہے جو حضور کو عطا ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے تو فعل ہدایت کی نعمت سب سے بڑا رزق ہے۔ اگر بندہ مومن کو وہ عطا ہو گیا تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، یہی بہتر و ابقار سب سے زیادہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ یہ حکم ہم سب کے لیے ہے، اکیلے نمازی بن جائے ایک باپ یا ایک گھر کا بڑا یہ کافی نہیں ہے، گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو، ابھی فرض نہیں ہے، تلقین کرو۔ 10 سال کا ہو جائے تو ذرا سختی بھی کرو تاکہ نماز کا پابند ہو جائے، تاکہ جب بالغ ہو جائے تو نماز کا پابند ہو چکا ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی دین میں جبر تو نہیں ہے، تو بچے کو اسکول بھیجنے کا جبر کہاں سے آ گیا؟ سردی کی راتوں میں صبح 6:30 بجے فجر کی، سردی کی صبح کے اوقات میں صبح 6:30 بجے فجر ہوتی ہے، بچے کو ہم بھیج رہے ہوتے ہیں وین میں ٹھوس کر جو ہے اسکول کی طرف، یہ جبر کہاں سے آ گیا؟ نہیں جی، اس کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے تو اس کی نماز مضبوط ہو یا اللہ کا بندہ مضبوطی سے بن جائے، یہ اچھی بات نہیں، یہ ضروری بات نہیں۔ ارے بھائی سارا ریبیٹ جو ہے، سارا ڈسکاؤنٹ دین کے معاملات میں ہمیں چاہیے، دنیا میں آگے سے آگے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تو بھائی دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، لیکن جس نے دین خوشی خوشی قبول کیا عمل تو کرایا جائے گا۔ 7 سال کا ہو جائے تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تھوڑی سختی کرو، تاکہ مراد یہ کہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو جائے۔ یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے مالک ہوتے ہیں، ان کے غلام کام کرتے تو مالکوں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی ہم عبادت کرے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو رزق کی فکر نہ کرو، رازق کی فکر کرو، اس کو راضی کرو گے تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام تو بخیر وہ اہل تقوی ہی کے لیے ہے، خیر کا انجام۔ اللہ متقی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لائے اپنے رب کی طرف سے۔ اولم تأتیم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ واضح نشانی نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ پچھلی کتابوں کی تمام واضح تعلیمات قرآن حکیم میں آ گئیں، تو کیا یہ واضح دلیل ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ ولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے رسولوں کے آنے سے قبل کسی عذاب سے، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہمیں اندھیرے میں کیوں رکھا؟ فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، تو ہم اس سے قبل کے ذلیل اور رسوا ہوتے ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ تو ایسا بھی نہیں، یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا، اللہ نے کتاب بھیج دی، پیغمبر کو بھیج دیا، مہلت دے دی، ساری باتیں وعدے کر دی، اب بھی نہ مانے تو پھر انتظار ہی کیا جائے۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے، کل متربص، سب منتظر ہیں، فتربصوا، پس تم بھی انتظار کرو، فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدی، پس عنقریب تم جان لوگے کون ہے سیدھے راستے والے اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ 16واں پارہ قرآن حکیم کا پائے تکمیل کو پہنچا، اب 17ویں پارے کا آغاز ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے مطالعہ قرآن حکیم اور دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے کو پائے تکمیل کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء، نام سے ظاہر ہے کئی انبیاء علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے اور مشرکین کے شرک رد کیا گیا، توحید، آخرت اور رسالت کے بنیادی عقائد اور ایمانیات کا بیان بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ قیامت سر پہ سوار ہے۔ میری اور آپ کی قیامت کیا ہے؟ میری اور آپ کی موت ابھی بھی آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، کھیل کود تماشے کر رہے ہیں، غافل بنے بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ما یاتی من ذکر من ربہ محدث الا استمعوه وهم يلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر سے سنتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہے ایک فرد کی موت، اور ایک اس عالم پر قیامت کا برپا ہونا، وہ بھی قریب آیا چاہتا ہے معاملہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعثت وانا والساعۃ کہاتین، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں اور فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ساتھ بھیجے گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت میں ہیں، واسروا النجوى الذین ظلموا، اور ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشی کی کہ یہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہیں؟ یہ تو تم جیسے ایک انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا پھر بھی تم جادو کے پاس آؤ گے جبکہ تم دیکھتے ہو؟ یہ ہے جو مشرکین نے بد کلامی کی ہے، معاذ اللہ گستاخیاں کی ہیں۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں اور زمین میں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان قسم کے خواب ہیں۔ بل افتراہ بل هو شاعر، بلکہ وہ تو انہوں نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ تو شاعر ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہتے نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، گویا کہ یہ بیچارے کرے تو کیا کرے، مخالفت کرے تو کیسے کرے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، بس وہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسے پچھلے نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، یعنی رسول، وہی فرمائشی معجزے والی بات۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اس سے قبل کوئی بستی جس کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ایمان نہیں لائی، مراد نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد ہی، یعنی انسانوں میں سے ہی رسولوں کو چنا گیا، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، بس ان لوگوں سے پوچھ لو جو جانتے ہیں اگر تم نہیں جانتے۔ مشرکین کو نہیں پتا وہی کیا ہوتی ہے تو یہود سے جا کر پوچھتے جن کے کتابیں اور رسول آتے رہے، یہ باتیں پہلے بھی آ چکی۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین، اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ مراد یہ کہ پیغمبر انسانوں میں سے تھے، وہ کھاتے تھے پیتے تھے، دنیا سے چلے بھی گئے، اور انسانوں کے درمیان رہ کر وہ نمونہ بنتے تھے تاکہ انسانوں کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء اہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، بس ہم نے انہیں بچا لیا، اور جس کو ہم نے چاہا، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ پیغمبر اور ایمان والے بچائے گئے، پچھلی قوموں کے حالات ہم نے پڑھے، اور حد سے بڑھنے والے ظالم اور نافرمان وہ ہلاک کیے گئے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ذکر میں ایک مفہوم شرف اور عزت و تکریم کا بھی ہے، اور ایک مفہوم تمہارا ذکر ہے، یہ مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ قرآن ہم سے کلام کرتا ہے، خدا کی قسم مجھے پورا یقین ہے یہ سینکڑوں ہزاروں آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یقیناً میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میسج اس میں آ رہا ہے، ہماری تصویریں اس میں آ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تلاش کریں، نظر آئیں گی مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی تصویریں، ہمارے گھروں کی تصویریں، ہمارے معاشروں کی تصویریں۔ قرآن کہتا ہے تمہارا تذکرہ موجود ہے، یہ زندہ کلام ہے جو مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں؟ وکم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ہم نے ہلاک کر دی کتنی بستیاں کہ وہ ظالم تھی، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے گروہ یعنی اور لوگ پیدا کیے۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو اس وقت وہ سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم، مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اس طرف جہاں تمہیں آسائشیں دی گئی تھی اور اپنے گھروں کی طرف۔ لعلکم تسألون، تاکہ تمہاری پوچھ گچھ ہو، یہ طنز کے طور پر کہا گیا، کوئی فرار کا موقع نہیں، اب تو تمہاری پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ قالوا یا ویلنا انا كنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، بس برابر ان کی پکار یہی رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح ڈھیر کر دیا۔
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے کودتے ہوئے، معاذ اللہ، کھیل تماشے کے طور پر تھوڑی اللہ نے پیدا کیا، کھیل تماشے تو بے مقصد بھی ہوتے نہ، یہ پوری کائنات با مقصد بنائی گئی ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم نے کوئی کھلونا بنانا ہوتا تو ہم اس کو اپنے پاس سے بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم نے کرنا ہوتا تو ہم کر لیتے، لیکن تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو کہ بیکار اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہوگا، معاذ اللہ، قطعا نہیں، یہ کائنات با مقصد بنائی گئی ہے، اور یہاں حق و باطل کا مارکا بھی با مقصد ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، فَيَدْمَغُوهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پھر وہ اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے تو وہ باطل اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اس بات سے تمہارے لیے خرابی ہے جو تم بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ حق والوں کی مدد فرماتا ہے، بشرطے کہ حق والے حق پر ہونے کا ثبوت دیں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ حق کو باطل پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ سرکشی نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے اور وہ تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور رات دن تسبیح کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین سے کوئی اور معبود بنا رکھے ہیں کہ وہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے؟ اب ایک بڑی قیمتی دلیل آ رہی ہے توحید کی۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں آسمان و زمین میں اور کوئی معبود ہوتے اللہ کے سوا تو زمین اور آسمان کب کے درہم برہم ہو جاتے۔ یہ تو کائنات کا اسموتھ فنکشن بتا رہا ہے، ایک ہے بنانے والا، وہی ایک ہے چلانے والا، ایک سے زائد ہوتے، ہر ایک اپنی منوپلی چاہتا، کب کا معاملہ درہم برہم ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس عرش عظیم کا رب اللہ اس سے پاک ہے جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے، وهم یسألون، بلکہ ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت نوٹ کر لیجئے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 ہے، بہت سی جگہ کام آئے گی یہ بات۔ اللہ سے کوشچن نہیں کیا جا سکتا، جو چاہے سو وہ کرے، ہاں بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا، ویسا حکم کیوں دیا؟ بھائی who the hell you are، معاف کیجئے گا، تم کون ہو پوچھنے والے؟ ہم لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں نا، boss is always right، rule number 2 if disagreed comma refer to rule number 1، remember؟ جب اللہ کو خالق اور مالک اور معبود مان لیا تو یہ تو اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ اور باس ہے نا، that's it، جو چاہے سو کہے، جو چاہے سو حکم دے۔ ہم بندے ہیں، ہم اپنی اوقات میں رہیں، ہم سے پوچھا جائے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوشچن کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جو چاہے کر اسے سوال نہیں کیا جا سکتا، بندوں سے سوال کیا جائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی علیہ السلام فرمائیے پیش کرو اپنی دلیل۔ کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس شرک کے لیے۔ ھذا ذکر من معی، یہ نصیحت ہے ان کی جو میرے ساتھ ہیں، وذکر من قبلی، اور نصیحت ہے ان کی جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اس قرآن میں پچھلی کتاب و پچھلے پیغمبروں کی تعلیم موجود ہے، سب نے توحید کی دعوت دی، اور اب جو میں آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر، یہ بھی توحید کی دعوت۔ تو عقل اور نقل کہتے ہیں جو وحی کی تعلیم منتقل چلی آئی، عقل اور نقل کی تعلیم کیا ہے؟ معبود واحد ایک اللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے پس وہ اعراض کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے وہی بھیجی اس رسول کی طرف، کیا کہا انہوں نے؟ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری عبادت کرو، اللہ ہی کی توحید کی دعوت۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور ان مشرکین نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے تو معزز بندے ہیں، وہی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی جو قرار دیا گیا اللہ نفی فرما رہے ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ فرشتے تو معزز بندے ہیں اللہ کے۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، وہ بات مجھ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس اللہ کے حکم ہی پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہیں۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ شفاعت نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے اللہ کی رضا ہو۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ فرشتے بھی اگر شفاعت کریں گے تو اللہ کے اذن سے، اور جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا اسی کے لیے۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اور ان میں سے جو کوئی یہ کہے کہ بے شک میں اس کے سوا معبود ہوں،
فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، بس اس شخص کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں. یہ ہے جو توحید کے دلائل جا بجا قرآن ذکر کر رہا ہے، اور جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے ان مشرکین کو ان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. نقل کی دلیل، عقل کی دلیل، ان تمام دلائل کے ذریعے اللہ کی توحید کا بیان جاری اور شرک نفی کی جا رہی ہے. آئیے ناظرین کرام اسی دعا کے ساتھ دعا کے اوپر اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا مالک الملوک یا خالق السماوات والارض یا رب الارباب. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ اپنا تقوی ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما. ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جہاں کئی دنیا بھر میں مظلوم ہیں، اللہ سب کی مدد فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدر کی توفیق دے. اے اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کو آخرت کا طلبگار بنا. اے اللہ اپنا ہی محتاج بنا. اے اللہ محتاجوں کی محتاجی سے بچا. اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن.